السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدی حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج ہمارے جو معزز فاضل مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ نامور عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں بھی اہل علم کے یہاں بھی پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ معروف دینی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی، خطیب فیصل مسجد کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کی۔ پروگرام تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حجاج کرام کے لیے سہولیات اور سعودی حکومت کے اقدامات۔ جی ناظرین، یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر جو لوگ جاتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں بندہ جاتا ہے اسی کا مہمان ہوتا ہے، تو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ضیوف الرحمان بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کے یہ مہمان ہیں۔ اور ان مہمانوں کی جو میزبانی ہے، اس میزبانی کی سعادت یا اس کا شرف یہ سعودی حکومت، سعودی عرب کی حکومت کو حاصل ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت اس فریضے کو ایک عبادت سمجھ کر ادا کرتی ہے۔ اور جو رپورٹس ہم دیکھتے ہیں، میڈیا کے اندر چیزیں آتی ہیں، ذرائع ابلاغ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ ہر سال حج کے بعد اپنے اس سال کے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر جو کمی خامی رہ گئی ہو، جو سکون رہ گیا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے اور آئندہ کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آج کوئی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی بات لے لیں، اس سے بہت پہلے تو خیر زمانہ کچھ اور تھا۔ 10 سال یا 20 سال پہلے کا جو منظرنامہ تھا حج کا، وہ اور آج کا جو منظرنامہ ہے 2026 کا، اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ یہاں سے اپنے وطن عزیز سے سعودی عرب روانگی کا مرحلہ ہو تو وہ ایسا بہترین نظام بنا دیا گیا، اقدامات سعودی گورنمنٹ کے ہیں کہ آپ یہیں سے اپنی ساری جتنے ڈاکومنٹیشن ہے آپ کی ہو جاتی ہے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں جا کر لائنوں میں لگنا پڑتا۔ ٹھیک، اس کو کیا جی روڈ ٹو مکہ کہتے ہیں، وہ سہولت فراہم کر دی گئی۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں باقی سہولیات کے بارے میں تو ہمارے دونوں جو علماء اکرام ہیں یہ رہنمائی فرمائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ آپ مینا کے اندر خیمہ بستیاں جو بنتی تھیں، آج ان کا منظرنامہ اس سے بدل چکا ہے۔ پھر عرفات کے اندر جو سہولتیں تھیں جو اس سے پہلے جو تھیں، آج اس کا منظرنامہ بدل چکا ہے۔ وہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو، وہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں، وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، یعنی جدہ سے یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہو، اس کے لیے بھی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مینا سے عرفات جانے کے لیے ٹرین کا بندوبست، اور مکہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے ٹرین کا بندوبست، یہ ساری کی ساری سہولتیں، حتیٰ کہ وہ معذور افراد کہ جن کو دقت ہوتی تھی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے ویل چیئرز وغیرہ کا سہارا لیتے تھے، آج ان کے لیے الیکٹرانک گاڑیاں جو ہیں وہاں پر وہ مہیا کر دی گئی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے نا وہ طواف کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اقدامات ہر سال بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حج کی مشقتیں، حج کی مشکلات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، کچھ فطری ہوتی ہیں، ان کا آنا ہی ہوتا ہے، ان سے آپ روک نہیں سکتے۔ اس میں پھر حاجیوں کے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس گھر کے احترام کا خیال رکھتے ہیں جس گھر میں وہ آئے ہیں اور جس کے وہ مہمان ہیں۔ یہ حاجیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ بلا وجہ تبصرے کرنے سے اور بلا وجہ کی نکتہ چینیاں کرنے سے، اور جہاں کوئی نکتہ نہیں ہے وہاں نکتہ ڈالنے سے، اور جہاں کوئی مسئلہ نہیں وہاں مسئلہ اٹھانے سے گریز کریں، اور اپنے حج کو ان باتوں سے برباد نہ کریں جو خام خواہ کی غیبتیں ہوں یا خام خواہ کے گلے شکوے ہوں، آپس میں ہو یا کسی اور کے، اچھائیوں پہ نظر رکھیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں گفتگو کا آغاز جو ہے وہ تو حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب سے کرتا ہوں۔ حافظ صاحب،
کتنے حاجی جاتے ہیں ہر سال؟ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہی ہوتا ہوگا میرے خیال میں، اس سال کی فگرز، اور پھر کس طرح سے ان کو سنبھالا اور وہاں پہ ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست، کیا آپ اقدامات دیکھتے ہیں سعودی حکومت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و رسولنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وبعد۔ حج بیت اللہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ہر اس شخص پر جو عاقل بالغ مسلمان ہے، آزاد ہے، اور وہ استطاعت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچنے کی، اس کے پاس اخراجات موجود ہیں، صحت مند ہے۔ اور چونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک خاص جگہ متعین ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر حج کر لیں یا جو مغرب میں رہتے ہیں وہاں پر کر لیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان اول بیت وضع للناس جی للذی ببکۃ مبارکہ، جی جی اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں اپنے گھر کو مخصوص کیا. جی ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ رب العزت کا جو گھر ہے بیت اللہ وہیں پر ہی حج ہوگا. چونکہ ایک جگہ خاص ہے، پھر دور دراز سے لوگوں کا آنا، پوری دنیا سے لوگوں کا وہاں پر پہنچنا، اور پھر وہاں پر ایک یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک جگہ پر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک تعداد کا تعلق ہے تو یعنی جو رسمی تعداد یا فگر شائع ہوتے ہیں تقریباً 17 لاکھ کے قریب جی جو ریگولر حاجی ہوتے ہیں. جی جی اس کے ساتھ بہت سارے لوگ پھر شامل بھی ہو جاتے ہیں، اس کے اور بھی اہلکار ہیں، ظاہر بات ہے سیکورٹی کے لوگ ہیں، یعنی لاکھ کے قریب تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ انتظامات کرنے والے ہیں. جی جی تو غیر رسمی طور پر تقریباً 2 ملین کا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ 2 ملین سے سابقہ سالوں میں مثلا جمعے کو حج آ جائے جی تو جی 2 ملین سے بھی کراس کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگرچہ اب سعودی حکومت جو ہے بہت زیادہ پابندی کر رہی ہے، اور پابندی کروا رہی ہے کہ جس کو اجازت ہے حج کرنے کی، جس کے پاس ویزا ہے حج کا، صرف وہی کرے. جی اور یہ بہت اچھا اقدام ہے جی اس اعتبار سے کہ جب یعنی دوسرے لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں تو ان کی شمولیت کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، انتظامی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جی جی تو سعودی حکومت اس وقت اس پر بھی یعنی بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ کوئی شخص ایسے غیر قانونی طور پر آ کر حج کر کے دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے. اسی لیے وہ نسک جو متعارف کرایا گیا ایک قدم ہے، نہیں بہت بڑا. بہت سارے اس کے اہتمامات ہیں. جی جی اب سعودی حکومت جو ہے انتظامات کے اعتبار سے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کی سہولیات کا خیال کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا، وہ سیکورٹی ہے، جی امن ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ سعودی عرب پورے کا پورا ملک جو ہے وہ سیکورٹی کے اعتبار سے دنیا میں اول نمبر پر ہے. جی اور خاص طور پر حرمین شریفین کی مقدس سرزمین، وہاں پر دیکھیں گے تو سیکورٹی کے انتظامات بہت سخت ہیں. جی اور ہر جگہ پر نظر آتا ہے اہلکار ہیں، پولیس فوج کے جو اہلکار ہیں وہ متعین ہیں. تو اس میں تو الحمدللہ یعنی کہہ لیجئے کہ سعودی حکومت ایک ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتی. جی بلکہ وہ امن جو ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں میسر نہیں ہے، جی جی وہ امن وہاں پر میسر ہوتا ہے. اللہ کسی کو اپنی جان کی یا مال کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جی جی یہ حفاظت سعودی حکومت کرتی ہے. جی باقی رہا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ یعنی اس پورے کے پورے اس سیزن کو یا کہہ لیجیے ان مناسک حج کو کچھ مشکل بنا دیتی ہیں. مثال کے طور پر کہ وہاں پر ایک جگہ پر نہیں رہنا، موومنٹ ہے، حرکت ہے. اگر یہ ہے جس طرح کہ ہمارے ایک جلسہ کانفرنس ہے جی تو جی ٹھیک ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی یہ یہاں پر کھانا ہے، یہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پر آپ نے جلسہ سننا ہے، ایک جگہ پر. یہاں پر نہیں ہے، جی یہاں پر مسلسل حرکت ہے حج کے ایام میں، ایک جگہ پر نہیں ہے. اور یہ جو موومنٹ ہے بیک وقت 20 لاکھ لوگوں کا جی موومنٹ کرنا، ایک طرف جانا، ایک جگہ پر جانا ہے، پہنچنا ہے، اللہ اکبر. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے. جی ہاں اور پھر وہاں سے آگے کوچ کرنا ہے، اور پھر اوقات بھی متعین ہیں. جی
ان اوقات میں موومنٹ کرنی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنی. بے شک. جگہ بھی متعین ہے، اس جگہ پر موومنٹ کرنی ہے، آگے پیچھے اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. جی ہاں. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب میدان عرفات میں تھے، جی جی آپ کھڑے ہیں اور غروب شمس کا انتظار کر رہے ہیں جی. کہ غروب شمس سے آدھا منٹ پہلے بھی وہاں سے کوئی کوچ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اب مثال کے طور پر 17 سے 20 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں. جی. اب سب انتظار کر رہے ہیں جی کہ کب وقت ہوگا. ایک وقت میں انہوں نے کوچ کرنا ہے. جی 8 ذوالحجہ کو یہاں سے مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں منا کی طرف، اور پھر اگلے دن منا سے عرفات کی طرف. جی. عرفات میں اب ایک دن میں ایک شہر بنتا ہے. یعنی پوری دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ اتنا بڑا شہر ایک دن میں آباد ہو. اللہ اکبر. صبح کے وقت اور شام کو وہ ختم ہو جائے. ختم ہو جائے. جی ہاں. جی یہ بھی اللہ کی قدرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. سبحان اللہ. اب وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جی ہاں. دیکھ رہے ہیں. ایک لمحہ پہلے کسی کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جی. اب 20 لاکھ وہاں سے کوچ کریں گے، یہ معمولی کام ہے. اللہ اکبر. بہت بڑا کام ہے. جی ہاں. اس زمانے میں 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے. جی 1 لاکھ آگے پیچھے کچھ. جی جی. یعنی اس وقت 17 سے 20 لاکھ تک ہوتے ہیں. اس وقت اب گاڑیاں بھی ہیں، اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں. جگہ اس وقت مطلب یہ ہے کہ خیموں کی وجہ سے یا بلڈنگوں کی وجہ سے بھی جگہ گھیری ہوئی ہے. اس وقت یہ چیز ساری جگہ خالی تھی. جی ہاں. پھر بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو حج میں آپ کے ساتھ شریک تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس اسواری پر بیٹھے ہوئے تھے جی. اس کی مہار کو کھینچا ہوا تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ رش ہے. جی جی. اسواری اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. جی ہاں. آپ نے اس کو کھینچا ہوا ہے. جی. جب کہیں کوئی پہاڑی اونچی جگہ آتی تھی، آپ اس کی مہار کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے تھے. جی. اور کیا فرماتے تھے؟ ایھا الناس السکینہ السکینہ. جی. سارے راستے میں آپ یہ کہتے ہیں لوگوں اطمینان سے چلو، لوگوں اطمینان سے چلو. یعنی اس وقت دیکھا جائے 1400 سال پہلے یہ کیفیت تھی. آج کتنا رش ہے، کتنے لوگ ہیں، جی ہاں. اور ان کے ساتھ ان کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے. جی ہاں. اس لیے یہ جو موومنٹ کرنا ہے اور پھر ایک وقت میں وقت کی پابندی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا ہے، یہ بغیر انتظامات کے نہیں ہو سکتا. بے شک. اس کے لیے سعودی حکومت نے وہ انتظامات کیے ہیں کہ شاید دنیا میں اس کی کہیں ہمیں مثال نظر نہیں آتی. ایک تو دیکھیے کہ ریل جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہر تقریباً 1 منٹ کے بعد آپ کو ریل آتے جاتے نظر آئے گی. جی. 1 منٹ بھی نہیں خالی ہوتا کہ ورنہ آپ کو ٹریک کے اوپر ریل نظر آئے گی. جی. راستے بنا دیے ہیں، جی. بے شمار سڑکیں بنا دی ہیں. جی. پھر ٹریفک کا انتظام بہت اچھا کیا ہے. اس وقت جو ہے اب جو یعنی لیٹسٹ جو جس ٹریک کے بارے میں خبر ہمیں ملی ہے، جی. جی. کہ منا سے عرفات تک ٹریک بنا دیا گیا ہے. جی. مزدلفہ سے جو منا کا ٹریک ہے، الحمدللہ 2022 میں نے حج کیا، پھر میں نے 23 میں کیا. جب میں 22 میں گیا تو ہم پیدل چل کر آئے. جی. مزدلفہ سے جمرات تک ہر جگہ پر دائیں اور بائیں دونوں جانب جی. ٹوائلٹ بھی موجود ہیں، جی. ٹھنڈے پانی کے انتظامات بھی موجود ہے، اور اوپر چھت ہے. جی. یعنی آدمی چلتا ہے پورا چھاؤں میں چلتا ہے، اور پانی موجود ہے جو سب سے بڑی ضرورت ہے. جی. اور واش روم موجود ہیں کہ بیمار آدمی کو راستے میں اس کو حاجت ہوتی ہے. جی. جی. تو اس کے لیے اس کو کوئی کہیں دور نہ جانا پڑے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. جی. پہلے دیکھا جائے تو مینا میں یہ چیزیں مفقود تھیں، بہت دور جانا پڑتا تھا، پانی کا انتظام نہیں تھا. جی. جی. اب نہ صرف پانی بلکہ ٹھنڈے پانی کا انتظام، جو فلٹر شدہ پانی ہے وہ وہاں پر میسر ہے. اللہ اکبر. یہ 25 کلومیٹر کا ٹریک ہے جی. مینا سے عرفات کا. اب مزدلفہ سے آگے ہے وہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں، سائے کا انتظام بھی ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی ہے جگہ جگہ پر، اور مستقبل میں انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح چھت دیا جائے گا، اور وہاں پر بھی ٹھنڈے پانی کا ہر طرح انتظام کر دیا جائے گا. اور 6 کلومیٹر تقریباً جمرات سے حرم شریف ہے. جی. یہ سارے کا سارا ٹریک اس وقت بنا ہوا ہے، اور ایک طرف گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، دوسری طرف یہ ٹریک بنا ہوا ہے، بسیں لے کر وہاں پر آ رہی ہیں. پھر بسوں کو یعنی ایک نظم و نسق کے ساتھ چلانا، لے کر آنا، پھر ان کی پارکنگ کا انتظام کرنا. ہزاروں بسیں ہیں، ان کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اور ہر جگہ پر پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام. عرفات میں وافر مقدار میں لوگوں کو لسی ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، کھانے کے پیکٹ ملتے ہیں، ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اور فوارے لگے ہوئے ہیں. یعنی مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے حجاج کرام موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے. جبکہ وہاں پر جو اس وقت گرمی تھی،
یہ تقریباً 45 سینٹی گریڈ تک، یہ بہت مشکل ہے، یعنی اس میں اتنے بڑے مجمع کے ساتھ موومنٹ کرنا اور مناسک ادا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی حکومت نے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے سہولتیں مہیا کرنے کا انتظام وہاں پر کیا، اور جگہ جگہ پر انہوں نے اپنے اہلکار کھڑے کیے ہیں. کسی وہاں پر اب بیمار ہو جاتا ہے، ہر شخص کے اس کے علاج کے لیے قریب ترین اس کو ایمبولینس ملے گی، اس کو ڈسپنسری ملے گی، وہاں پر جا کر وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے پوچھنے کی، اہلکار وہاں پر موجود ہیں، وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں جگہ جگہ، بلکہ اس کو پانی بھی چھڑکتے ہیں اوپر، اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو مسکرا کر اس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. یعنی وہ خدمت کرنا حجاج کرام کی وہ اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے نا تو جو ان کے بیج لگے ہوئے ہیں نا فوج کے اور پولیس کے، اگر وہ دیکھیں تو پورے ملک کی وہاں پر پولیس ہے. یعنی وہاں پر آپ کو نظر آئے گا یرموک کے علاقہ جو وہ وہاں سے جو شمال ہے وہاں کی فوج بھی نظر آئے گی، آپ کو جنوب کی نجران، جیزان، ابہا وغیرہ وہاں کی فوج بھی نظر آئے گی، آپ کو وہاں پر یہ دمام کی فوج یہ بھی نظر آئے گی. ہر علاقے سے پورے ملک سے پولیس اور فوج کو سعودی عرب میں حرمین شریفین میں اکٹھا کیا جاتا ہے انتظامات کے لیے، تاکہ وہ حجاج کرام کی خدمت سر انجام دے. اور 40 سے زائد محکمے سعودی حکومت کے اس وقت وہ حرکت میں ہوتے ہیں. اور یعنی گویا کہ ساری کی ساری حکومت کا فوکس کس پر ہے؟ وہ حجاج کرام کی سہولت پر ہے. اور خود ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وہ ان دنوں میں وہاں پر موجود تھے. انہوں نے سربراہان سے بھی ملاقات کی، اور ہر ملک کے جو آئے تھے مہمان خصوصی، ان مہمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اور پھر وہ نگرانی بھی کرتے ہیں، دیگر وزراء بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وزیر حج خاص طور پر ہر ملک کی مسٹری کی ذمہ داروں کے ساتھ جا کر وہ ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں حالات کو. یعنی دیکھا جائے تو انتظامات کے اعتبار سے الحمدللہ یعنی خانہ کعبہ سے لے کر حرم شریف سے لے کر عرفات تک کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی. بہت اچھے. اللہ رب العزت سعودی حکومت کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ یعنی وہ مزید اس کے حوالے سے آپ سے جانتے ہیں. 2 چیزیں آپ صاحب نے جو بہت ہی اہم ہائی لائٹ کی ہے. ناظرین دیکھیں کہ ایک سیکورٹی کا مسئلہ، دوسرے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ. یعنی 17 سے 20 لاکھ لوگوں کی سیکورٹی، اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے، مختلف تہذیبوں سے آئے ہوئے لوگ، اور پھر وہاں پر وہ ایک ہی لباس میں ایک ہی کلمہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا ذکر کرتے ہوئے اکٹھے ہیں. اور پھر ایک مخصوص وقت کے اندر انہوں نے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے. ان کی موومنٹ جو ہے اس کو مانیٹر کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی گاڑیوں کا بندوبست کرنا، یعنی یہ اقدامات ہر سال بڑھتے ہیں. یعنی اگر کہیں سڑک ایک سال چھوٹی نظر آتی ہے تو اگلے سال جانے والے بتاتے ہیں جی وہ دگنی ہو چکی تھی. اگر کہیں ایک راستہ کم پڑتا نظر آتا ہے تو اگلے سال جانے والے بتاتے ہیں جی وہاں پر تو اتنی کشادہ سڑک بن گئی تھی، موٹر وے سے بھی بڑی ہے. یعنی اقدامات جو سعودی حکومت ہر سال اپنے بڑھاتی جاتی ہے تاکہ سہولتیں جو ہیں ہوتی ہیں. اور پھر جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ طواف کرنے کے حوالے سے وہ ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے پچھلے دنوں. تو آئے تو میں نے ان سے حال وال پوچھا ان سے، تو کہنے لگے باقی تو معاملہ ٹھیک رہا، لیکن وہ گھر والوں کو ذرا مشکل تھی طواف کرنے میں. تو وہ بھی الحمدللہ وہاں پر جو ہے نا وہ الیکٹرک ویل چیئر ہمیں مل گئی. تو میں نے مذاہن کہا، میں نے کہا جی آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرک اونٹنی پر آپ نے طواف کر لیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سہولت چھوڑی ہمارے لیے. اگر آپ نے سواری پر طواف نہ کیا ہوتا، نبی علیہ السلام نے طواف بھی اونٹنی پر کیا. اگر آپ نے سواری پر طواف نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. یعنی اس دور کی جو اونٹنی تھی آج کی وہی یہ ماڈرن الیکٹرک ویل چیئر کہہ لیں یا الیکٹرک گاڑی کہہ لیں، اسی کا متبادل بن گئی نا یہ ایک طرح سے. تو کتنی سہولتیں بھی ہمیں دین متین نے دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مرحلہ جو ہے وہ حجاج کرام کے لیے قربانی کا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف جو لوگ بتاتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں، قربانی کے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. اور وہاں یہ بھی خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ کچھ لوگ خاص طور پہ سادہ رو پاکستانیوں کو سے پیسے اینٹھنے والے بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم سستی قربانی کروا دیں گے. اور اب پہلے تو شاید ایسا نہیں تھا کہ آپ کو وقت پتہ چلے، اب شاید یہ بھی کوئی ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں سعودی گورنمنٹ کو تو آپ کو وہ میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کی قربانی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کتنا بڑا قدم ہے؟ یعنی 17 سے 20 لاکھ قربانیاں ہونی ہیں ایک وقت میں یا ان مخصوص ایام کے اندر،
تو اس میں اس کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا کتنا بڑا کام ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، رکن اسلام ہے، جس طرح کہ آپ صاحب نے اس کے شرعی حکم کی طرف اشارہ کیا۔ تو مناسک حج میں سے ایک اہم نسک جو ہے وہ قربانی کا ہے، اور قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے جو سعودیہ کا ایک مستقل پروجیکٹ ہے، اس کو مشروع لحوم الاضاحی کے نام سے پکارا جاتا ہے، موسوم کیا جاتا ہے، اور بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو خریدنا اور ایک جگہ ان کو اکٹھا کرنا، پھر ایک ہی جگہ ان کو ذبح کرنا، اور پھر آگے اس کی گوشت کی تقسیم کاری کا جو مسئلہ ہے اس پہ سپرویژن کرنا، نگرانی کرنا اور مستحقین تک پہنچانا، جی یہ بہت بڑا پروسیس ہے۔ مجھے الحمدللہ سعودیہ میں قیام کے دوران 2-3 دفعہ اس پروگرام میں نگرانی کرنے کا موقع ملا ہے شرعی طور پر۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا میں تھوڑا سا پروسیس آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ جی یہ جو سلاٹر ہاؤس بنے ہیں نا، یہ 4-5 جگہوں پہ بنے ہوتے ہیں جی جی مینا کے ساتھ ہی۔ تو ہر سلاٹر ہاؤس میں بڑے بڑے انہوں نے میدان رکھے ہیں، وہاں جانور آتے ہیں، 2-4 دن پہلے آ جاتے ہیں۔ تو جہاں ریوڑ ہے اور جو سلاٹر ہاؤس جہاں جانور پہ چھری پھیری جاتی ہے، جی اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے درمیان اور اس ریوڑ کے درمیان ایک آپ کہہ لیں کہ راہداری سی ہوتی ہے، جی تو چھوٹا سا یعنی احاطہ بنا دیتے ہیں۔ تو جو شرعی طور پر نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ عموماً ہوتے ہیں اسلامی یونیورسٹیز کے PhD اسکالرز یا MPhil کے نوجوان۔ جی جی تو وہ شرعی طور پر ہر ایک جانور کو چیک کرتے ہیں، جی اور اگر شرعی طور پر کسی جانور میں عیب ہے، مثلاً دو دانتا نہیں ہے اور وہ بہت کمزور ہے یا لنگڑا پن ہے، اس میں جو بھی شرعی عیوب ان میں سے کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں سپرے ہوتا ہے، جی اس پہ نشان لگا دیتے ہیں، اچھا وہ جانور ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا، پھر اس کی جگہ دوسرا جانور پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ جو کسائی ہوتے ہیں نا، جزارین، جی جی جو یہ پروسیس کرتے ہیں ذبح کرنے کا، جی ہر ٹیم 8-10 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، اس جی کے یونٹ ہوتے ہیں، جی ایک جانور پکڑتا ہے، دوسری چھری چلاتا ہے، تیسرا وہ کھال اتارتا ہے، دوسرا اس کی صفائی کر کے اس کو آگے چلا دیتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے نا، جی جی ذبح ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے گوشت کو، اچھا اگر اس گوشت میں کوئی خرابی ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہیں ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں۔ پھر بالکل یعنی ڈاکٹر کی نگرانی سے پاس ہونے کے بعد اس کو آگے سٹور میں بھیج دیتے ہیں، پروسیس کیا جاتا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہوتا ہے، جی پھر وہاں اس کو یعنی محفوظ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے بڑے سلاجے سٹورز ہوتے ہیں، جی جی اس کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جی یعنی فریزر والی، اس میں گوشت سپلائی ہو جاتا ہے، پھر وہ گاڑیاں متعلقہ جہاں جہاں بھی انہوں نے بھیجنی ہے، ایئرپورٹس پہ، علاقوں میں، وہاں بھیج دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اور 24 گھنٹے یہ پروسیس ہوتا ہے، جی 3 دنوں میں قربانی کرنی ہوتی ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں یعنی جانور بھی شرعی طور پر وہ دیکھا جاتا ہے اور میڈیکلی بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اہم چیز کہ گوشت ضائع نہیں ہوتا۔ جی پہلے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنے طور پہ قربانی کرتے تھے ذبح کر کے وہیں چھوڑائے، جی جی اتنا ٹائم ہوتا نہیں، نہ اتنی سخت ہوتی ہے حاجیوں میں جی جی کہ وہ قربانی کا گوشت وہاں سے لیں اور وہ اپنے ہوٹل میں لے کے آئیں، پکائیں، اگرچہ کچھ کرتے ہیں با ہمت لوگ، جی جی لیکن اکثر وہیں چھوڑ کے آج چلی جاتی ہے۔ تو اس پروسیس سے میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے سے بہت سے مستحقین تک گوشت پہنچتا ہے، اور مختلف ممالکوں میں جہاں غریب ملک ہیں، غربت ہے، وہاں پھر اسی طرح اس گوشت کو سٹور کر لیا جاتا ہے، وہاں کے جو لوکل یعنی مستحقین لوگ ہیں ان تک وہ گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ جی تو یہ ایک بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ جی تو اس میں 3-4 ممالک کے جو کسائیوں کی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو وہ ہائر کرتے ہیں،
اور یعنی پھر ایک شرعی اور طبی طور پر یعنی نگرانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بہت گوشت اچھا، لوگوں تک پہنچتا ہے۔ بہت اچھے جی، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب آپ نے رہنما کی۔ ناظرین بہت بڑا پروجیکٹ دیکھیں نا قربانی کا، کہ جہاں 17 سے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں جو ہے وہ کرنی، اور پھر وہی گنتی کے دن ہیں ان کے اندر اندر قربانی بھی ہونی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو بھی چیک کیا جاتا ہے شرعی طور پر بھی، میڈیکلی بھی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ذبح کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر ان کے گوشت کو سرٹیفائی کرتے ہیں، ہاں جی، اور پھر آگے اس کو فریز کر کے جو ہے مختلف ممالک میں غریب ملکوں کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ان اقدامات میں ایک بڑا قدم ہے یعنی جو سعودی حکومت ہر سال حجاج کرام کے لیے ان کی سہولتوں کے لیے کر رہی۔ یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ، اس پہ ہم مزید کچھ باتیں جانیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے حجاج کرام کے لیے سہولیات اور سعودی حکومت کے اقدامات، اس پہ بہت ہی سہراسل گفتگو ہمارے دونوں اسکالرز کر رہے ہیں۔ بہت سے مواقع پر یہ خود جس کو کہتے ہیں آئی وٹنس بھی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کا وہاں قیام رہا اور انہوں نے خود وہاں کے جو سلاٹر ہاؤس ہیں ان کے بارے میں بتایا، اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ اس طرح سے محترم حافظ صاحب نے بھی۔ تو آج سوشل میڈیا کے اندر بھی خبریں آتی ہیں، ویسے بھی آتی ہیں، ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بھی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ کتنے بہتر اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک بڑا مسئلہ وہاں پہ جو مینا کے اندر حجاج کرام کی رہائش گاہوں کا ہے، اور کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یعنی بگدڑ مچتی تھی، اور پھر کتنے حادثات ہوئے اس طرح سے کہ وہ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے، جیسے چند سال پہلے بھی ہوا کہ ایک طرف سے رمی کرنے والے لوگ جا رہے ہیں، دوسری طرف سے آ رہے ہیں، اور کتنی انسانی جانیں چلے گی۔ اس طرح سے ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب لوگ اپنے گھروں سے کھانے پینے کے برتن اور وہ جو چولہے ہوتے تھے مٹی کے تیل والے وہ بھی لے کر کے جاتے تھے، اور اس سے آگ بھی لگ جاتی تھی۔ تو اب کتنا بہتر نظام ہو گیا ہے وہاں پر، سعودی حکومت کے اقدامات ہیں۔ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کوئی بلڈنگز بنائی ہیں یا بنانا شروع کی ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ خیموں کے اندر لوگوں کو بیڈ نمبر تک جو ہے وہ الاٹ کر دیے جائیں گے تاکہ کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ کتنی بڑی سہولت والی بات ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا میں آئے روز یعنی ہر حج کے موقع پر الحمدللہ پہلے سے بہتر سہولیات وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایک تو خیمے جو ہیں، پہلے لوگ خود کھانا بناتے تھے خیموں میں مینا میں، اب پابندی ہے اس پر جی، اب ان کو کھانا وہاں سے جو حکومت کی طرف سے یا جو بھی کفیل ہے اس کی طرف سے اس کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اور جو خیمے ہیں وہ بھی فائر پروف ہیں اس وقت، یعنی آگ لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو پہلے والی جو جتنی بھی خرابیاں تھیں یا کمیاں تھیں ان سب کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اب اس وقت مینا میں جتنے خیمے ہیں سارے کے سارے ایئر کنڈیشن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ مینا میں زیادہ وقوف ہوتا ہے، 8 کو جاتے ہیں مینا میں، 9 کے بعد پھر آتے ہیں 10، 11، 12 کو مینا میں، یہ 4 دن بن گئے۔ اس لیے پھر مینا کو انہوں نے خاص طور پر جتنے بھی خیمے ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنایا، ایئر کنڈیشن بنایا ہے، اور پھر مینا کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ اب مینا کی حدود ایک طرف مزدلفہ وہاں تک پہنچتی ہیں، پہلے اتنا نہیں تھا۔ اسی طرح دائیں اور بائیں یعنی جمرات سے اگر دیکھیں مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف لیفٹ سائڈ پر بہت ساری جگہ ہے، اس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور سہولتیں اتنی زیادہ الحمدللہ کہ جو ٹریک بنا دیے گئے ہیں مختلف، ان جس طرف سے بھی آپ آئیں مینا کی طرف چلتے ہوئے ہر جگہ پر آپ کو سایہ ملے گا، ہر جگہ پر آپ کو پانی ملے گا، ہر جگہ پر آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور راستہ پھر انہوں نے الگ کر دیا ہے۔ پہلے ایک راستے سے لوگ آتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، ہم نے وہ حج بھی کیا ہے، اور ازدحام کی وجہ سے پھر اموات بہت ساری واقع ہو جاتی تھی۔ اب الحمدللہ سعودی حکومت نے 5 منزلہ اس کو جمرات کو کر دیا ہے۔ اب وہاں پر دیکھا جائے، نظم کی پابندی کی جائے، 1% بھی امکان نہیں ہے، 1% بھی کہ وہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اب میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مثلا عورتیں ہوتی ہیں، کمزور بوڑھیاں ہوتی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ یہ
رمی کرنے کے لیے، چونکہ رمی دور دور سے آنا ہے، خیموں سے آنا ہے، جی جی ہر روز آنا ہے، جی جی یہ یعنی کسی کو اپنا نائب بنائیں، جی کنکریاں اٹھا کر اس کو دے دیں کہ یہ کنکری ہیں، ہاں جی، اور یہ اپنا نائب بنائیں تاکہ کنکریاں وہ مارے، ایک تو رش کم ہو جائے گا، جی جی اور دوسرا ان کے لیے ایک سہولت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی کوئی بھی معذور شخص ہے، کوئی مریض ہے، یہ کوئی چل نہیں سکتا، ایک آدمی جائے وہاں پر چلنے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو ہر شخص جو بھی معذور ہے وہ اپنا کسی کو وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ جی اگر اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، ایک تو رش کم ہو جائے گا، جی جی اور دوسرا مشقت سے آدمی اس کو یعنی جان بچ جائے گی، جی مصیبت سے آدمی کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب جو ٹریک ہیں جانے کے اور ہیں، واپسی کے اور ہیں۔ جی یہاں پر میں ایک یعنی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب یعنی رمی کر کے لیفٹ سائڈ پر واپس آتے ہیں، ایک ہے رائٹ سائڈ پر دوسری طرف جاتے ہیں، جی جو رمی کرتے ہیں لیفٹ سائڈ سے واپس آتے ہیں تو وہاں پر مسجد خیف سے پہلے جی یہاں پر پہاڑیاں ہیں، جی اور پہاڑیوں کے اوپر بھی خیمے ہوتے ہیں۔ اگر سعودی حکومت یہاں پر تھوڑا سا یعنی سڑکیں بہت کھلی ہیں، یعنی ہزاروں لوگ بیک وقت چلتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے مسجد خیف تک، جی ساری جگہ کو وسیع کر دیا جائے، جی تو میں کہتا ہوں اور زیادہ گنجائش پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، کیونکہ جی جب لوگ بیک وقت وہاں سے واپس لوٹتے ہیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ جی اس کا حل یہی ہو سکتا ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ ان پہاڑیوں کو ختم کر کے وہاں پر جگہ کو کھلا کر دیا جائے، ہاں جی، اور پہاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر جو خیمے ہوتے ہیں ان کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ جی اور یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت تو بلڈنگیں تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اللہ کرے کہ یہ جلد پائے تکمیل تک پہنچے، جی جی اور اس کے بعد یعنی اسی طرح جس طرح کہ مکہ المکرمہ میں اپنے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی تو حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ جو وہاں پر ایک نظام ہے اس کی پابندی کریں، جی جانے کا ٹریک اس پر چلیں، واپسی کا ٹریک پر چلیں، اور اپنے ساتھ سامان لے کر نہ چلیں، جی اور کراسنگ نہ کریں۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا، وہاں پر کافی اموات واقع ہوگی سینکڑوں کی تعداد میں۔ جی جی کیا وجہ تھی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور رش کی وجہ سے حادثہ پیش ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جی جی حادثہ تب پیش آتا ہے جب ایک طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور غلط طریقے سے لوگ واپس جانا شروع کر دیں۔ مخالف سمت سے جب مخالف سمت سے جی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جی پیچھے سے جو فلو آ رہا ہے جی جی وہ تو نہیں رکے گا، جی جی اب ان کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو وہ تو رہا ہے؟ پیچھے سے آتے رہیں گے، جب آئیں گے تو پھر ایک دوسرے کے اوپر گریں گے جب آگے جی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جی تو بہت سارے یعنی حجاج کرام ایسے بھی کرتے ہیں، یعنی اب صاحب اس پہ سابقہ بات دور کرتے میں ہم ہیں نے ان کی دیکھا تربیت پہ بھی، کہ ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہاں جی پر یہ حادثات پیش آئے ہیں۔ یہ ان کی تربیت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے مینا کی توسیع کا تذکرہ کیا نا، کہ پہلے چھوٹی تھی بستی مینا کی، اب اس کی توسیع کر دی گئی ہے، تو اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ بڑی چمگوئیاں کرتے ہیں کہ جی وہ مینا سے باہر پتہ نہیں مزدلفہ کی طرف کر دیا گیا ہے، تو یہ جتنا ایریا جس میں توسیع کی گئی ہے یہ مینا کا ہی میدان ہوگا نا، تبھی اس کے اندر اس میں اس خالی اس کو توسیع کی گئی ہے نا۔ پہلے تو مینا جو تھا جو پہاڑیوں کے درمیان تھا نا، جی جی اب ان کو وسیع کر دیا گیا ہے، جی جی تو جہاں جہاں تک ضرور بات ہے یہ مینا کو جہاں جہاں تک پہنچایا جائے گا، جی جی اگر آج حکومت فیصلہ کر لے کہ اس علاقے کو ہم نے مینا میں شامل کرنا ہے، جی اس جی کو وہ کر سکتے کر ہیں، سکتی ہے جس طرح کہ حرم شریف پہلے کتنا تھا، جی جی اب کتنی توسیع ہو رہی ہے۔ جی جی مسجد نبوی کی توسیع جب ہوتی رہے گی، پورا مدینہ اس میں شامل ہو جائے گا، اللہ وہ سارے کا سارا جو مدینہ ہے وہ جی مسجد نبوی کہلائے گا۔ جی اسی طرح حرم کی جب توسیع ہوگی، جہاں جہاں حرم پہنچے گا وہ حرم ہی تصور ہوگا۔ جی تو حکومت جہاں تک مینا کی توسیع کرتی ہے، یہ پہاڑیاں گرا کر جی دوسرا علاقہ شامل کرتی ہے، وہ سارے کا سارا علاقہ مینا میں شامل ہو جائے گا۔ جی کیا اسلام آباد نہیں پھیلا؟ ہمارا ملک جو ہے اسلام آباد کہاں سے کہاں چلا گیا جی یہ؟ اب جتنے سیکٹر لیے گئے ہیں جی اب وہ سارے کے سارے اسلام آباد کہلاتے ہیں، جی جی سی ڈی اے نے جتنے ریکوائر کیے ہیں جی جی سارے وہ اسلام آباد میں شامل ہیں، اسلام آباد کے تحت آتے ہیں۔ جی اسی طرح مینا میں جتنا علاقہ شامل کیا جائے گا انشاءاللہ وہ مینا ہی کہلائے گا۔ حکومت شرعی طور پر ان معاملات کو ہم سے زیادہ دیکھتی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ جی لاکھوں انسانوں کا جو حج ہے شرعی طور پر فریضے کو ادا کرنے کی ذمہ داری اور بوجھ ان کے اوپر ہے، جی وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، جی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جی اور وہاں تک کہ جو علماء ہیں الحمدللہ جی وہ علماء بھی جانتے ہیں، ان جی کی بھی ذمہ داری ہے، جی لہذا اس کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب جو اس کی توسیع ہو رہی ہے تو کہیں یہ نہ کہ ہم مینا سے باہر نکل جائیں، جی ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ناظرین سن لیا آپ نے حافظ صاحب کی زبانی، اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ وہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی دین سے اور اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور باخبر ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں ایک جواب دہی ہے
کتنے لوگ اللہ کے گھر آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر کسی غلطی کی وجہ سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری سعودی حکومت پر ہے یا انتظامیہ پر ہے، تو کبھی بھی وہ اپنا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں حسن ظن ہمیشہ رکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک میڈیکل کا بڑا مسئلہ آتا ہے، جس کی طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا کہ وہاں ڈسپنسریاں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور پھر یعنی اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے فری میڈیسن کا بندوبست ہے. وہ کہ مختلف ممالک کے حج مشن بھی جاتے ہیں، جیسے پاکستان سے بھی حج مشن جاتا ہے وزارت مذہبی امور کی طرف سے. ان کا اپنا وہاں ہاسپٹل اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف اور ادویات لے کر جاتے ہیں. لیکن اکثر وہ حجاج کرام کو آگاہی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے باوجود یہاں سے دوائیوں کے تھیلے اپنے بھر کے لے کر کے جاتے ہیں اور وہاں بھی پریشان ہوتے ہیں. سعودی حکومت کتنے انتظامات کرتی ہے حجاج کرام کے لیے کہ تاکہ ان کو کوئی صحت کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو؟ ہاں جی، ماشاء اللہ 2 اہم چیزوں پہ گفتگو میں فوکس ہو رہا ہے، میڈیکلی اور امن و امان کے حوالے سے. جی. تو میں افصاب کی گفتگو سن رہا تھا تو 2 واقعات مجھے یاد آ گئے جو میرے پرسنلی یعنی میرے ساتھ ہوئے ہیں. جی. اور ان میں سے ایک میڈیکلی بھی ہے اور ایک امن و امان کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسرا مزید جو ترقیاتی امور ہیں نا، یہ 90 کی دہائی کے اوائل کا واقعہ ہے. میں نے ایک بار الحمدللہ چند نوجوانوں کے ساتھ پیدل حج کیا. جی. یعنی حرم سے مینا، پھر مینا سے عرفات پیدل. جی. تو وہاں جب ہم پیدل آ جا رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ وقت آئے گا کہ یہاں ٹریک ہوگا، بیلٹ ہوگی. جی. جی. اگر سعودی حکمرانوں کا یہی جذبہ خدمت رہا جو کہ قابل تحسین ہے، تو وہ وقت آئے گا کہ یہاں لوگ پیدل بھی، ان کو پیدل نہیں چلنا پڑے گا، یہاں کھڑے ہو جائیں گے اور آٹومیٹک پہنچ جائیں گے. جی. جی. الحمدللہ بڑی حد تک یہ منظر سامنے آ رہے ہیں. جی. جی. یہ ٹرین کا ذکر ہو رہا ہے اور ٹریک جو بن رہے ہیں، اور اسی طرح الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی تصور کی ایک عملی شکل ہے. تو الحمدللہ حافظ صاحب نے جو تجویز دی ہے اس پر بھی کبھی عمل ہوگا. جی. جی. تو یہ اچھا. دوسرا میاں صاحب، وہاں مستقل تحقیقی ادارے قائم ہیں جی. جو حج پالیسیوں اور حج کے اعمال کو واچ کرتے ہیں اور اس کو یعنی ڈسکس کرتے ہیں. ہر سال وہ جو محققین ہوتے ہیں وہ اپنی سفارشات مرتب کر کے مختلف اداروں کو پیش کرتے ہیں. جی. وزارت حج ہے، وزارت مذہبی امور ہے، جی. جی. وزارت تعلیم اور وزارت صحت وغیرہ. 40 ادارے آپ صاحب نے کہا اس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کو ہر ایک کو اپنی اپنی تجاویز سفارشات پہنچتی ہیں، اس کی روشنی میں وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں. جی. امن و امان آپ کو پتہ ہوگا پاکستان بننے سے پہلے کوئی یعنی 90 سال یا 100 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہندوستان سے لوگ جاتے تھے جی. تو 6 مہینے کے بعد واپس، اور اس طرح ملتے تھے کہ شاید واپس آنا کہ نہیں آنا. جی. یعنی امن و امان کی یہ صورتحال تھی، خوف و ہراس ہوتا تھا. جی. تو جب یہ سعودی حکومت بنی ہے، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ان کا حرمین شریفین میں یعنی ان کا ہولڈ بنا اور انہوں نے اپنے اختیار میں یہ سب کچھ لے لیا، تو انہوں نے اعلان کر دیا جی. بالخصوص مکہ اور مدینہ کے راستوں میں جی. کہ اگر کسی حاجی کی عزت آبرو کو خطرہ ہوا اور کسی نے کوئی ڈکیتی کی، چوری کی، کسی حاجی کو تنگ کیا، تو لوکل جو ان کا عمدہ ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنا لمبردار یا مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہوا. انہوں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا. اس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمارے جو انتظامی ادارے ہیں، یعنی اگر انتظامی اداروں کے سربراہان اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور ہر علاقے کا ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایچ او نظر رکھے مجرمین پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن و امان کی صورتحال یہاں بھی بہتر ہو سکتی ہے. تو آج ہم کیا دیکھتے ہیں الحمدللہ، یعنی پورے سعودیہ میں حرمین شریفین کے علاوہ پورے سعودیہ میں امن و امان ہے. اور اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، ان کی سزا ملتی ہے. جی. میڈیکل کی طرف آتے ہیں، جو میڈیکل کے بارے میں حجاج کرام کے لیے ہر جگہ، ہر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں انہوں نے میڈیکل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. جی. اور اس میں ہر قسم کا علاج، جی، یہاں تک کہ ہارٹ سرجری کوئی بھی ہم نے مشاہدہ کیا. جی. اور ایک دفعہ میں اور میری مسز حج پہ تھے
تو مزدلفہ سے منا آتے ہوئے جی رات تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، ان کی طبیعت بڑی اچانک خراب ہو گئی، بگڑ گئی، جی جی بڑی یعنی ہمیں وہ پریشانی تھی. جی جی تو چند منٹوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایمبولینس پہنچ گئی، جی اور اس ایمبولینس نے ہمیں بٹھایا اور جو مرکز تھا، مرکز طبی اس کو کہتے ہیں، اس میں لے گئے. وہاں ایک کمپلیٹ ہاسپٹل تھا، جی تو وہاں انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، الحمدللہ علاج مہیا ہوا. جی جی تو اور ہر یعنی مختلف فاصلے پر جو سینٹرز قائم ہیں میڈیکلی، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے بھی آئے ہوتے ہیں، ہمارا بھی حج مشن جاتا ہے پاکستان سے، جی جی اس میں بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، بلکہ اب تو حکیم بھی شامل کیے جا رہے ہیں، جی ان کو بھی لے جایا جاتا ہے سرکاری سطح پہ نا ایک دو، تاکہ جو حکمت کی میڈیسن لیتے ہیں ان کو لیے فائدہ ہو. تو میڈیکلی ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے سعودی حکومت کی کہ ان کو ہر قسم کی سہولت پرووائڈ کی جائے. اور میڈیکلی میں تو کا یہ حصہ ہے کہ جو ٹمپریچر کو لو رکھنے کے لیے مصنوعی انتظامات کیے جاتے ہیں بارش کے اور اسی طرح کولنگ کے، تو اس سے بھی ماحول یعنی بہتر ہو جاتا ہے، معتدل رہتا ہے. جی بہت اچھا. جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں ابھی کہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے فری ڈسپنسریاں قائم ہوتی ہیں اور وہاں تک ایکسیس ہوتی ہے ہر حاجی کی، بشرطے کہ اس کو تھوڑا سا معلوم ہو، نہیں تو پتہ کر لے تو وہ علاج معالجے کے لیے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. حافظ صاحب، ایک بڑی اہم بات، یعنی باقی چیزوں پہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے اکثر و جاج کرام جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں یا وہاں بھی بیٹھے ہوتے ہوں تو وہ یہ ضرور تبصرے کرتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ بھی کمی رہ گئی، یہ بھی کمی رہ گئی، یہ بھی رہ گئی، لیکن ہم اپنی تربیت کی طرف کبھی فوکس نہیں کرتے کہ ہم جس اہم فرض کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اس کی ہمیں تربیت کس طرح سے لے کر آنی چاہیے تھی. تو انتظامات، اقدامات اپنی جگہ پر، لیکن جب تک جو لوگ ان انتظامات سے، اقدامات سے فیضیاب ہونے والے، مستفید ہونے والے ہیں، وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہ ہوں اور عملاً ان کو معلوم ہی نہ ہو، تو پھر وہ انتظام، اقدامات ادھرے کے درے رہ جاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر تو یہ ذہن لے کر جائیں جی کہ ہم یہاں پر جائیں گے اور ہمیں یہاں سے بھی، چونکہ ہم نے 10-12 لاکھ روپے دیا ہوا ہے، جی جی ہمیں یہاں سے بہتر سہولیات مل جائیں گی اور جس طرح ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہم حج کر کے آ جائیں گے. جی جی جب یہ تصور لے کر جائیں گے تو وہاں پر انتظامات ہمیں ناقصی نظر آئیں گے، جی جی کیونکہ جہاد، حج کو جہاد کہا گیا ہے. جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں جی میں تو یعنی جہاد نہیں کر سکتا، جی انی ضعیف ہوں، انی جبان ہوں، جی میں جی بزدل ہوں، میں کمزور ہوں. جی جی آپ نے ہمیں حلم الی جہاد لا شوکت فیہ، جی ایک اور جہاد ہے وہ کر لے، اس میں یہ کیل کانٹا، یہ تلواریں نیزے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے. جی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، جی آپ فرماتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو ہم عورتیں اس سے پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں بھی اجازت دیں. جی فرمایا لکن افضل الجہاد حج مبرور، جی تمہارے لیے افضل جہاد یہی ہے کہ تم حج کرو. اللہ اکبر. یہ ایک جہاد ہے، ایک یعنی بے شک اس وقت بہت ساری سہولیات ہیں، اس کے باوجود جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو حرکت ہے ایک وقت میں، اور جگہ بھی خاص ہے اور وقت بھی خاص ہے اور سب نے آنا جانا ہے، پھر پیدل بھی وہاں پر چلنا ہے. جی اتنے رش میں ممکن نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ مجھے راحت و آرام کے ساتھ حج کرنے کا موقع مل جائے. جی لہذا پہلے یہ تصور جو ہے یہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں عبادت کے لیے، زندگی بھر کے گناہ معاف کروانے کے لیے. جی من حج فلم یرفث ولم یفسق جی رجع کیوم ولدته امه، جی جس نے حج کیا اور اس میں فسق و فجور نہ کیا، نافرمانی نہ کی، جی جی تو فرمایا کہ ایسے واپس آئے گا جس طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف ہے. اللہ اللہ رب العزت ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے. جی تو پہلے تو یہ ذہن لے کر جائیں، تیاری کر کے جائیں کہ اگر وہاں پر کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم اس کا سامنا کریں گے، جی ہم صبر سے کام لیں گے، جو مشقت ہوگی ہم وہ مشقت اٹھائیں گے، پھر ہم ان کی جو سہولیات ہیں ان سے ہم مستفید ہوں. اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے، اس کے اندر جذبہ ہو دوسرے کی خدمت کرنے کا، جی یعنی خاص طور پر جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، وہ دوسرے کی خدمت کریں. اور پھر جو حج کے احکام ہیں وہ بھی ہم سیکھیں جی کہ ہم نے مینا کس ٹائم پر پہنچنا ہے، وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس وہاں سے پھر ہم نے عرفات کا پہنچنا ہے، وہاں پر کیا جی کرنا ہے، جی جی وہاں پر ہم نے اب لوگ جو ہے، اب میں نے دیکھا ہے اکثر جی جی لوگ
اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. عرفات کا دن انسان کی زندگی کا ہمیں یہاں پر بھی 9 ذوالحجہ سب سے قیمتی دن ہے اور وہاں پر تو ہے ہی چونکہ یعنی وہاں کی فضیلت زیادہ ہے. اب لوگ گھومتے پھرتے ہیں تلاش کرتے ہیں جی ہمیں وہ جو جبل رحمت ہے وہ مل جائے. جبل رحمت کی تلاش میں سارا دن گھومتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے چونکہ وہ تو ایک جگہ پر ہے, خیمے دور دور ہوتے ہیں, اپنا وقت وہ ضائع کرتے ہیں. اس کی بجائے انہیں چاہیے کہ جو مسنون عبادات ہیں اور پھر نماز ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز ہے ایک وقت میں قصر اور جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. حاجیوں کو چاہیے کہ جو مناسک کا طریقہ ہے وہ سیکھ کر جائیں. میں نے دیکھا بہت سارے لوگ وہاں پر پوچھتے رہتے ہیں اور پھر وہاں پر مفتیان حضرات بھی ہوتے ہیں, ہر چھوٹی سی چیز پر دم پڑ گیا. یعنی کئی لوگ کہتے ہیں 5-6 دم میرے ذمے ہیں. استغفر اللہ. ایک بندے سے میں نے پوچھا میرا اتنا بازو ٹوٹا ہوا ہے, کہتا ہے میرا مفتی مجھے وہاں پر لے گیا کہ وہاں پر کوئی زیارت کرنی ہے, ہم نے وہاں پر پتہ نہیں کہاں وہاں پر پانی تھا اور وہاں پر میرا بازو ٹوٹ گیا. تو مفتی صاحب میرے ساتھ تھے اور بازو توڑا کر میرا واپس لے آئے. دم بھی ڈال دیا ہوگا دم. یعنی طریقہ سیکھنا چاہیے اور پھر محنت اور مشقت اس کا عادی ہونا چاہیے. اب جب مثلا اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی, یعنی چھوٹی عید کے بعد ہم نے عمرہ کیا. عمرہ حج میں بہت فرق ہے. میں نے عمرہ سے پہلے پاکستان میں کچھ دن تربیت کی اپنی, میں چلا ہوں, میں نے واک کی ہے تاکہ یعنی وہاں پر جو عمرہ کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے اس کے لیے میرے اندر کچھ نہ کچھ ہمت ہو. اسی طرح حج کا پروسیس بہت مشکل ہے, اس کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے. وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آدھ جملہ جو تیاری کرنی چاہیے سب کو. اور پھر وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, جہاں ہم اور انتظام کرتے ہیں سب سے بڑھ کر تقوی پرہیزگاری, اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کی رضا, اور ہماری نظر اس بات پر ہو کہ اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. جتنے بھی حجاج گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے, جنہوں نے حج کیا اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, سعودی حکومت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اس وقت جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے. آمین. پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حافظ طاہر محمود صاحب کا تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی مفید باتیں کی ہیں. اور بڑی اہم بات جو حافظ صاحب نے کی ہے تربیت کے حوالے سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مفتیان کرام یہاں پر حجاج کرام کو حج کی فضیلتوں اور حاجیوں کی فضیلتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, نو ڈاؤٹ بتانا چاہیے, لیکن وہ چند اخلاقیات جو ایک حاجی کے اندر پیدا ہونی چاہیے ان کی طرف متوجہ نہیں کرتے. اور ان اخلاقیات کے اندر وہ تمام تر عادات جو یہاں موجود ہیں, کمزوریاں موجود ہیں, ان کا دور کرنا سب سے بڑی بات ہے. بے صبری ہے, ناشکری ہے, گلے شکوے ہیں, بات بات پہ لڑائی جھگڑا, ان چیزوں کو دور کرنا اور وہاں ان چیزوں کو چھوڑ کے آنا اور ایک نئی زندگی لے کر کے آنا. اس طرف ہمارے اگر جو مفتیان ہوتے ہیں وہ متوجہ کریں لوگوں کو, اور یہاں یہ ان کو سکھا کرنا بھجوائیں کہ جی آپ کو تو 70 یا 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے غسل دے کر وہاں بلایا ہے, تو یہ بتائیں کہ وہاں سے یہ کر کے آئیں گے تو پھر دھل کر کے آئیں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. حافظ صاحب نے جتنی دعائیں کی ہیں ہم اس سب پہ آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے, سعودی حکومت کے ان تمام اہلکاروں کو, پوری ٹیم کو جو اتنے بہترین انتظامات کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے کہ جو حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں سب کے سب, اور جو حجاج وہاں پر گئے اللہ سب کے حج کو حج مبرور بنا دے. وطن عزیز پاکستان کی, اس کے محافظوں کی, پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.